إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق اشرف المخلوقات میں کی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اہل کائنات کی طرف مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور عشرہ ذی الحجہ سے متعلق باتیں ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کے محاضرے میں قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ میرے دوستو، یہ قربانی جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، سبب کیا ہے، اور یہ کس کی سنت ہے، اسی سے متعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جہاں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب آپ کے نسل سے تھے، اور آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ساری کتابیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے انبیاء کرام پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 69 مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ملت ابراہیم سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو احمق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا تو اپنے رب کا اطاعت گزار بن جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح سے آزمایا، ہر آزمائش میں آپ پورے اترے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں یا چند باتوں کے ذریعے آزمایا، امتحان لیا، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا۔ اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میرے اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے۔ بے کلماتن سے مراد تمام اوامر اور نواہی ہیں، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا اور بیٹے کا قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی وفاداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ان کے جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اے اللہ رب حب لی من الصالحین، ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں انہیں حضرت ہاجرہ کی بطن سے ایک بیٹا عطا کیا اور انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ کی کہ انہیں حکم دیا کہ اسے اور اس کی والدہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ کوئی انسان آباد ہو، نہ جہاں نہ کوئی پھلدار درخت ہو، نہ جہاں کوئی سایہ دار درخت ہو، ایسی جگہ پر تم اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کے میں ان کو رکھا اور ایک تھیلا دیا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب یہ دیکھا کہ ابراہیم مجھے اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتی ہیں اور پوچھتی ہے ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ پانی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر جان، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا
حکم ہے کہ تم مجھے اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اے ابراہیم تم خوشی خوشی چلے جاؤ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک ٹیلے پر پہنچ کر جہاں سے انہیں اپنے بچے اور بیوی دکھائی نہیں دیتے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پاک پروردگار عالم، میں اپنے خاندان کو، اپنے بچے کو بے آب و گیا ریگستان پہاڑی علاقے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجر علیہ السلام اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہی، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی رہنے لگی، بچہ بھی پیاسے رہنے لگا۔ بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ پانی کے تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ دیکھا کہ سامنے صفا پہاڑی ہے، آپ پہاڑی کے قریب پہنچے، پھر اس پر چڑھے اور پھر وادی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی کہ کہیں سے کوئی مل جائے، کہیں پانی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہیں آیا اور نہ پانی ہی ملا۔ آپ پھر صفا سے اترتی ہیں اور وادی کے اندر پہنچتی ہے، اپنی قمیص کا دامن اٹھاتی ہیں اور ایک مصیبت پریشان مخلوق الحال آدمی کی طرح اس وادی کے اندر دوڑنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وادی پار کرتی ہے۔ پھر مروہ پہ آتی ہے، مروہ پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ اور اس طرح حضرت حاجر علیہ السلام نے صفا اور مروہ کا 7 چکر لگایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک سعی الناس بینہما، یہی وجہ ہے کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان جو طواف کرتے ہیں، حضرت حاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، اس لیے حاجی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور جب وہ 7ویں چکر پورا کرتی ہیں، مروہ پر جب پہنچتی ہے ایک آواز سنائی دیتی ہے، انہوں نے اپنے آپ سے کہا وہ خاموش رہو، اور جب وہ کان لگاتی ہے اس آواز کے طرف تو آواز آتی ہے کہ تم خاموشی سے سنو۔ پھر حضرت حاجر علیہ السلام کان لگاتی ہے، سنتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تیری آواز کو تو سنی، تم کیا میری مدد کر سکتے ہو؟ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں بیٹے کو زمزم کے پاس چھوڑا تھا وہاں پر فرشتہ ایک موجود ہے، اور فرشتے کی ایڑی یا زمین پر پڑ مارنے کی وجہ سے پانی کا فوہرا نکلنے لگا۔ حضرت حاجر علیہ السلام اس کو گھیرنے لگی، حوض بنانے لگی، ہاتھ سے مڈیر بنانا شروع کر دی اور چلو سے پانی اپنے مشکیجے میں بھرنے لگی۔ جب وہ چلو سے پانی نکالتی تھی تو پانی جوش مارنے لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزما او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معیرا، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو اسے چلو نہ لیتی تو یہ زمزم بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی اب خود پیتی ہے اور بچے کو پلاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں وہاں سے جرہم قبیلہ کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک چڑیے کو دیکھا، پتہ چلا کہ پرندہ جو آسمان پر نظر آ رہا ہے ممکن ہے وہاں پانی ہے، چنانچہ 2 آدمی کو بھیجتے ہیں، جو لوگ کودا کے راستے سے آ رہے تھے 2 آدمی کو بھیجتے ہیں پانی کی تلاش میں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی ہے، چنانچہ وہ خبر دیتے ہیں اپنے قبیلے میں جا کر کے کہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں اترتے ہیں اور حضرت حاجر علیہ السلام کو وہاں پاتے ہیں، حضرت حاجر علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں رکنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو رکنے کا اجازت دے دیا۔ اس کے بعد پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ لڑکا اسماعیل کچھ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد میں چلنے پھرنے لگتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیتا ہے کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ دیکھیے ایک باپ
اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ کی بات پر بیٹے نے جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ کام کیجئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کہتے ہیں، صبر دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کام کو آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا جذبہ تھا باپ کا اور بیٹے کا، دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ اپنے جگر کے گوشے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی جس میں دونوں باپ بیٹے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا لھو البلاء المبین سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کی طرف چلتے ہیں، جمرات کے قریب پہنچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹاتے ہیں۔ چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سال بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا ہے۔ این اسی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ مالک کائنات نے اپنے اس پیغمبر کے سچے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کی تصدیق کر دی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے میں اس نے ایک میڑا بیچ دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہ وہی عظیم قربانی ہے جسے ہر سال لاکھوں مسلمان اس پر عمل کر کے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قربانی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کو تنبیہ کی اور کہا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضح فلا یحضر مصلانا، لہذا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے، لہذا جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کا وہ ضرور قربانی کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کہا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے، لہٰذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی پاک اب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سارے کے سارے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اور موت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ جس جانور کو ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جس جانور کو ہم ذبح کرنا چاہیں وہ ہر عیب سے وہ جانور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے نام پر کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا جانور وہ حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ مردہ جانور یا بہا ہوا خون، سور کا گوشت
اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ ہی کے لیے قربانی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ ارشاد گرامی ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ لہذا قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت میں دو باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور ہم اللہ کے نام پر کریں، یہ چیز ہونی ضروری ہے۔ تو قربانی یہ سنت ہے، بعض لوگوں نے کہا واجب ہے، لیکن صحیح طریقہ صحیح چیز یہی ہے کہ قربانی سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر کتاب الاضحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب سنت الوضحیہ۔ پھر انہوں نے حضرت براء ابن عازب سے حدیث لائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا نصلی ثم نرجع فننهر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ یعنی آج کے دن، یعنی عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ آج کے دن ہم سے پہلے جو کام ہم نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام کریں گے، گھر لوٹ کر وہ قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا تو وہ ہماری سنت کو پالے گا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی اگر کرے گا تو اس کی قربانی کہلائے گی، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے تو وہ بس گوشت ہی کھانے کے لیے اور گھر والوں کے لیے قربانی گوشت کیا ہے، قربانی اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قربانی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی کے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں کچھ عقل ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم ان الاضحیہ لیست واجبۃ ولکنھا سنۃ من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یعمل بها، یعنی اسی حدیث کے بنا پر یہ پتہ چلتا ہے اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ اہل علم کے نزدیک قربانی یہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو ہر مسلمان کو ہر سال استطاعت ہونے پر قربانی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ سے دور رہے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال یہ قربانی ضروری ہے۔ تو قربانی واجب نہیں بلکہ یہ سنت ہے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب قربانی پتہ چلا کہ قربانی جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو
کی قربانی کرنے کے لیے تیاری کی اور تیار ہوئے، اور جب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میڈھے کو جنت سے بھیجا اور اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اس دن سے یہ قربانی زمین پر دھرتی پر قائم ہو گیا اور لوگ کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اپنی امتیوں کو یہ درس دیا ہے کہ تم لوگ ہر سال ہر گھر والے قربانی کریں جس کے پاس استطاعت ہے۔ اب چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق۔ جو آدمی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب چاند نکلنے سے پہلے حجامت اور ناخن وغیرہ تراش لے، اور پھر جب چاند نکل آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال وغیرہ نہ کاٹے۔ کب؟ جب قربانی نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من رعا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنی ناخن تراشے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے کن جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے، کون سا جانور ہمیں قربانی کرنی ہے۔ تو قربانی کے لیے ہمیں گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کے جن سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی قربانی کرے۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کو اس پر اجماع نقل کیا ہے، کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں۔ کون کون جانور؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ 4 قسم کے جانور، اونٹ، اٹھنی، گائے وغیرہ اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو ہم کو قربانی دینی ہے۔ اسی طرح جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو اس وقت میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جانور تمام عیوب سے پاک و صاف ہو، مثلا لگڑا پن، بھیگا پن، انتہائی لاغر، کمزور یا بیمار نہ ہو۔ لہذا وہ جانور جس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ برائے ابن عازب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، یعنی قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ الاوراء بین اورہا، وہ جانور جو کانا ہو، بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، یعنی کانا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو، بالکل واضح ہو، اور وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو ان قسم کے جانوروں سے ہم کو بچنا ہے، اور قربانی کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ان 4 عیب میں سے کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے جس کا کان کٹا ہوا، قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے جس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، آدھے سے زیادہ کان نہ کٹا ہوا ہو، یہ سب عیب ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جانور کو، قربانی کے جانوروں کو ہمیں موٹا تازہ کرنا ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو جانور خریدتے ہیں، اور احسن طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پہلے سے اپنے گھر کی دہلیز پر ان کو پال پوس کر سیانہ کریں، کیونکہ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون، یعنی ہم قربانی کے جانور کو
خوب کھلا پلا کر کے موٹا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو موٹا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے جانور کو، قربانی کے جانور کو اپنے دہلیز پر، اپنے گھر کے آنگن میں رکھ کر کے اپنے سامنے کھانا کھلا پلا کر کے اس کو موٹا تازہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ قربانی کے جانور داتا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر داتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزءا من الضان، کہ تم 2 دانت والا جانور ہی قربانی کرو، جس کا دودھ کا دانت ٹوٹ جائے اور وہ جو 2 دانت نکلتا ہے اس کو دتا کہتے ہیں، تو وہ جانور ہونا چاہیے۔ اگر تنگ دست ہو، اگر کوئی آدمی اس کے پاس قربانی کا جانور ایسا نہیں ہے تو وہ دمبا دے سکتا ہے۔ تاہم کچھ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو بھی 1 سال کی بھیڑ یعنی دمبا قربانی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے ان الجزع یوفی مما یوفی منہ ثنی، یعنی بے شک 1 سال کا دمبا اس چیز سے کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانت کفایت کرتا ہے، یعنی 2 دانت والے جانور کے مقابلے میں 1 سال کا دمبا آ سکتا ہے۔ لیکن ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت برا کی حدیث ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے خالو نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، یعنی یہ تیرے گوشت کے، تم لوگوں نے گوشت کے خاطر یعنی کھانے کے خاطر ذبح کیا ہے، یہ تو نے بکری ذبح کیا ہے لیکن قربانی نہیں ہوا، یعنی قربانی تمہارا یہ تمہاری قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول سے اس آدمی نے کہا، حضرت بارہ بن عازب کے خالو نے، کہ اللہ کے نبی میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے تو میں اس کو ذبح کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذبح بہا ولا تصلح لغیرک، تم اس کی قربانی کر دو اور یہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، کیونکہ تیرے ساتھ پریشانی آ گئی تھی کہ تم نے پہلے ذبح کر دیا تھا، اب چونکہ جانور تمہارے دروازے پر بکرا ہے جو 1 سال کا ہے تو تم اس کا قربانی کرو۔ تو صرف کہا تمہارے لیے جائز ہے، دوسروں کے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لہٰذا جانور جو ہے وہ دتا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت جو ہے یہ عید الاضحیٰ نماز کے بعد، ہم جب نماز پڑھ کے آئیں گے تب قربانی کریں گے، اور کوئی اس سے پہلے قربانی کر دیا تو پھر اس کا قربانی شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا عام گوشت کی طرح شمار کیا جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما ذبح لنفسه، جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، وہ اپنے کھانے کے لیے یعنی قربانی کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے کھانے کے لیے کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، وہ اصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ لہذا ہمیں قربانی کا وقت کیا ہے؟ عید نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ یا 1 دمبا کیا پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا؟ یقیناً تمام گھر والوں کے لیے ہم 1 بکرا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ایک کے نام سے کہ دوسرے کے نام سے، ایسا نہیں، بلکہ گارجین جو ہیں گھر کے اس کے نام سے کریں اور اپنے گھر والوں کو شامل کر لیں۔ چونکہ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون حتی تباہا الناس فصارت کما ترى، یعنی ایک آدمی
اپنی اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک ہی بکرا یا ایک بکری قربانی کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے بھی اور گھر والوں کے طرف سے بھی ایک ہی بکری قربانی کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ لیکن آج کل کا جو دور آ گیا ہے، لوگ جو ہے سو فخر کرنے لگے ہیں اور الگ الگ سے قربانی کرنا شروع کر دی ہیں، لہٰذا قربانی کے اندر فخر نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے ذبح کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، جیسے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہمیں چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لینا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ لوگ چھری لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا چھری قربانی ذبح کرنے والا عالم کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب کھسی پہ یا قربانی پہ جانور پر چھری چلاتے ہیں تو چلتا نہیں رہتا ہے، اس لیے پہلے ہی ہمیں چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، یعنی ہر چیز پر ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ کہا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب تم قصاص میں کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام اور سکون پہنچائے، کیونکہ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کو رکھتے ہیں سامنے اور پھر چھری کو تیز کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، چھری تیز کرتے وقت میں جانور کی نگاہ سے اوجھل ہو کر کے ہمیں چھری تیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ آدمی جانور کو پچھاڑے ہوا ہے اور ایک پیر کو جانور کے گردن پہ رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چھری کو تیز کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا قبل ھذا، تم نے پہلے کیوں نہیں چھری کو تیز کر لیا؟ اتريدو ان تمیتھا موتا، کیا تم اس کو بار بار مارنا چاہتے ہو؟ اس جانور کو چھری دکھا کر مارتے ہو، پھر اس کے گلے پر چھری چلاؤ گے، اس لیے چھری کو تیز کر لو اور اس طرح کرو کہ جھٹ سے ذبح ہو جائے، تکلیف جانور کو نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے آدم اب ذبح کون کر سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کرے، اگر وہ خود کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے، اور اگر گھر کی عورتیں ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، عورت بھی کر سکتی ہیں ذبح۔ اور ذبح کرتے وقت میں مصنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ لیٹا دے اور اس کے گردن پر اپنا پیر رہ کر کے اور چھری کو اس پر گردن پر چلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر فذبحہما بیدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سفید سیاہی مائل میڈھوں کو قربانی کیا، چنانچہ میں نے دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گردن پر پاؤں رکھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے ذبح کر دیا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ بائیں کروٹ جانور کو لٹائے اور اس کے گردن پر جو ہے پیر رکھے، پھر اس کو ذبح کرے تاکہ جلد سے ذبح ہو جائے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک میڈھا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو، چنانچہ اسے لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حلم المیدیۃ، عائشہ حلم المیدیۃ، چھری لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر، ایک پتھر پر اس کو رگڑ کر کے تیز کر لو۔ حضرت عائشہ نے جب چھری تیز کر دی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا اور میڈھے کو پکڑا اور اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ
اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے تو اسے قبول کر فرما۔ تو یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر کا کر کے ذبح کرنا چاہیے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور کا گوشت کیا کرنا چاہیے؟ تو قربانی کے جانور کے گوشت کو خود کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو، گھر میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی، اور فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی گوشت کھلاؤ۔ اسی طرح آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی اسے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت کے آڑ میں آ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، خود مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ آر سمجھتے ہیں نہیں مانگتے ہیں۔ تو جو مانگتے ہیں اسے بھی اور جو نہ مانگے اسے بھی آپ قربانی کا گوشت دیا کریں۔ یہی دو آیتیں ہیں جن آیتوں کو لے کر کے بعض علماء نے کہا ہے کہ گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور دوسرا رشتہ دار اور ملاقاتی کے لیے اور تیسرا فقراء و مساکین کے لیے۔ ان آیت سے انہوں نے یہ مسئلے کو اخذ کیا ہے، ورنہ آپ کے اوپر ہے آپ رشتہ داروں کو کھلائیں اور مساکین کو بھی کھلائیں، ایسا نہ کہ اپنے کھائیں، لیکن گوشت دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ اس قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں فریج میں رکھ کر کے کچھ دن بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھروں میں نہیں رکھو، چونکہ اس سال ایسا ہوا تاکہ لوگوں کو کھانا مل جائے، کیونکہ اس سال جو ہے لوگوں کی حالت کمزور تھی۔ پھر دوسرے سال آپ نے کہا کلوا وتزودوا وادخروا، یعنی کھاؤ اور پیو اور اس کو جو ہے ذخیرہ بھی جمع کر کے رکھو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو کریں گے تو بکرے اور میٹ ہے کہ قربانی میں ایک آدمی یا گھر والے کو آپ شامل کر لیں، لیکن اونٹ یا گائے کی قربانی میں 7 آدمی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی لے سکتے ہیں اور گائے میں 7 آدمی، اور حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی۔ تو گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جابر کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، یعنی گائے سے 7 اور اونٹ میں 7 آدمی کفایت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال 10 اونٹ میں 10 اور 7 دونوں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عیدگاہ جانے کے لیے، عیدگاہ یعنی نماز کے لیے جب جائیں گے عیدگاہ تو عید الفطر کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کھا پی کر کے جائیں، لیکن بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن چاہیے کہ آدمی اس دن کچھ نہ کھائے پیے، عیدگاہ جائے اور عیدگاہ جانے کے بعد نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد آئے، پھر اس کے بعد کچھ کھائے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کرے پھر اس کے ساتھ وہ کھائے۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال وغیرہ سے متعلق یہ ہے کہ ہم قربانی کے کھال کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے کھال کو بیچتا ہے تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحی لہ، کہ جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے تو اس کی قربانی نہیں، یعنی اب اس قربانی کے کھال کو صاحب قربانی اپنے نفس پر جان پر وہ بیچ کر کے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا قربانی کے جانور کو ہم کو جو کھال ہے اس کھال کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے 4 ایام ہیں، 10 تاریخ اور 11، 12، 13، یہ 3 دن، یعنی 11، 12، 13 3 دن یہ ایام تشریق، اور ایک یوم النحر کا دن، 4 دن یہ قربانی کا دن ہے۔ ان 4 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے خواتین کو عیدگاہ لے جانے کا مسئلہ ہے تو ہمیں خواتین کا انتظام کر کے عیدگاہ لے جانا چاہیے، چونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، اور اگر کوئی حیضہ والی خواتین ہیں تو ان کو لے جاؤ، لیکن نماز سے الگ رکھنا، اور جب دعا میں وہ شامل ہو جائیں گی۔ تو عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا چاہیے۔ ہاں اس کا خیال کرنا ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ زیادہ بناؤ سنگار کے ساتھ نہ جائے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ پہنچنے کے بعد امام کی اقتداء میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں گے، اور ہم لوگوں کو اس کا اقتداء کرنا ہے، جس طرح امام پڑھائیں گے ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چند مسائل تھے قربانی سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور جس کے پاس استطاعت ہے اے اللہ اسے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کی قربانی کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ اے اللہ یہ حج کا زمانہ ہے، جتنے بھائی ہمارے حج میں آئے ہیں اے اللہ سبوں کے حج کو تو حج مبرور بنا دے، اور ہم لوگوں کو یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس عشرے میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال ہے؟